اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ مہینے کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے، وہ فضیلت بخشی ہے، اور کسی مہینے کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، یہ ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، حضور سے جڑ جانے کی وجہ سے اللہ نے ہماری ہر قدم پر لاج رکھی۔ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں اللہ نے آپ کو رسوا کیا، تنہا کیا، شرمندہ کیا، مگر حضور کی نسبت سے ہر چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم برزخ ہو، چاہے محشر ہو، اللہ نے آپ کی لاج رکھی۔ صرف نسبت مصطفیٰ کے تحفے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو مسکراتا دیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوا۔ ہمارا زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اگر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اس میں سے انبیاءوں کا ذکر کیا اللہ نے، انبیاء کی شان بیان کی، ان کی امت کا تذکرہ کیا، ان کی اچھائی برا بیان کی، برائی کو بھی بیان کیا، ان پر عذاب کو بھی بیان کیا۔ اللہ نوح کی قوم تھی، یہ اچھا کام کرتی تھی، یہ برا کام کرتی تھی، اللہ کا یہ عذاب آیا۔ ہود تھے، ہود کی قوم تھی، ان میں اچھے کام یہ تھے، برے کام یہ تھے، اور اللہ کا عذاب یہ تھا۔ موسیٰ تھے، موسیٰ کی قوم تھی، موسیٰ کے قوم کے اچھے کام یہ تھے، برے کام یہ تھے، اللہ کا عذاب یہ تھا۔ ان کی اچھائی بھی بیان کی گئی، ان کی برائی بھی بیان کی گئی ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گیا، اللہ نے ان پر جو عذاب نازل کیا اس کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ آدم سے عیسیٰ جتنے پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کا بھی ذکر کیا، ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا، ان کے قوم کے برائیوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے اوپر عذاب کا بھی ذکر کیا۔ آدم سے عیسیٰ تک سب کا ذکر کیا، اور اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ نے کہا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اے میرے حبیب کی امتیوں تم بہترین ہو۔
اب ٹھہر کر سوچے کس اعتبار سے بہترین ہے؟ کیا عبادت ہماری ویسی ہے جیسے دوسری امتوں کی تھی؟ کیا ہم رنگ میں اچھے؟ کیا ہمارے پاس مال ہے؟ کیا ہمارا نسب اچھا ہے؟ کیا ہم نے قیام اللیل کر کر رب کو راضی کر لیا؟ کیوں اچھے ہوئے ہم؟ آدم سے عیسیٰ تک جتنے اللہ نے قوموں کے غلطیاں بیان کیے، ان کے برائیاں بیان کیے، آج حضور کی امت میں وہ تمام برائیاں بیان کر. ہر غلطی آپ کو حضور کی قوم میں اور شدت سے ملے گی. آپ کو کم توڑتے تو عذاب آتا تھا، کیا یہ قوم کم نہیں توڑ رہی؟ پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تو یہاں پر قوم پر عذاب آتا تھا، یہ قوم نہیں کر رہی. غلط حرکتیں کرتے تو عذاب آ جاتا تھا، اپنے کو شکار کرتے عذاب آ جاتا. یہ قوم میں کیا نہیں ہے جو نہیں تھا دوسرے قوموں میں؟ وہاں عذاب کا ذکر کیا اللہ نے، وہ کہا وہ قومیں ایسی تھی، اور ہم کے بارے میں کہا اللہ نے تم بہترین امت ہو. وہاں عذاب دیا، اللہ یہاں کیوں عذاب نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے حبیب تمہاری قوم کو عذاب کیسے دو جب ان کے درمیان آپ موجود ہیں؟ آپ سراپا رحمت ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں اذیت نہیں پہنچتی. آپ کا ہونا ہی اس قوم کو آباد رکھا ہوا، دوسرا کوئی سبب نہیں ہے قوم کے پاس. ہر برائی ہے قوم کے اندر. ارے 30-40 سال گزر گئے، رب کی معرفت سے غافل ہے یہ قوم، قرآن سے غافل ہے یہ قوم، حدیث سے غافل ہے قوم، اسلاف کے تعلیمات سے غافل ہے یہ قوم. اس سے بڑی ہلاکت کا سبب کیا چاہیے قوم کے؟ قوم کی ہلاکت دین سے دوری ہوتی ہے، اور یہ قوم دین سے دوری. ہر عذاب ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف حضور کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہماری لاج رکھی.